وضاحت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، کل ہم نے یہ بتایا تھا۔ آج ہم اس سے اگلا جو ہمارا عنوان ہے عقیدہ توحید کے بارے میں، وہ کیا ہے جی آپ بتائیں، پوری بات بتائیں۔ شاباش۔ تو آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ عقیدہ توحید کی عقیدہ توحید کی اہمیت۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کی جب ہم اہمیت پڑھتے ہیں تو ہم اس میں کتنی باتیں جانتے ہیں، کون بتائے؟ یعنی کتنی ہیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس؟ یعنی جی لاسٹ والا کھڑے ہو کر کے 3 4 5 6 7 8 بولنا، کتنی ہیڈنگ ہوتی ہیں، کتنی باتیں ہم جانتے ہیں؟ 2۔ میرے اشارے سے بول رہا ہوں، کون کون سی 2؟ ہاں بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بار بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، اسلامیات میں جب بھی آپ کسی چیز کی آپ سے اہمیت پوچھی جائے تو آپ فوراً آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث اس کے بارے میں، یعنی قرآن کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے اور حدیث کے بارے میں۔ بیٹھے تو اب ہم عقیدہ توحید کی اہمیت، پہلا پوائنٹ ہوگا قرآن کی روشنی میں، کیا ہوگا؟ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا؟ یعنی ہم یہ جانیں گے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، یعنی قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اور دوسری بات، عقیدہ توحید کے بارے میں ہم جانیں گے کہ حدیث پاک ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس عقیدے کے بارے میں کیا ہیں۔ یہ 2 باتیں ہم سمجھیں گے، اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ قرآن مجید کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت، یعنی قرآن میں اس عقیدے سے متعلق ہمیں کیا تعلیمات کی گئی ہیں۔ کسی کو پتہ ہے؟ بتاؤ شاباش۔ عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن پاک میں کیا تعلیمات ہیں، پتہ ہے؟ کل بتائیے، میں وضاحت میں پوری ڈیٹیل سے بتا کے گیا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پاک میں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توحید کے بارے میں کہا؟ مسلمان ہے ماشاءاللہ، 9 کلاس میں پہنچ گئے آپ سارے، بیٹھے جی کھڑے ہو کے بتاؤ۔ شاباش۔ سورہ اخلاص ہر مسلمان کو، آپ میں سب کو تقریباً آتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، آپ کھڑا کرو۔ سب کو آتی ہے نا، اور ترجمہ بھی میرا خیال ہے سب کو آتا ہے، آتا ہے؟ بولے۔ کل میں نے بتایا آپ کو سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے۔ بیٹھے شاباش۔ اب سورہ اخلاص کا ترجمہ کون بتائے گا؟ کیا بتاؤ بیٹا؟ سورہ اخلاص پوری کی پوری سورت توحید پر مبنی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ بتائیں، قل هو اللہ احد ہے، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ تو کلاس 1 2 میں سکھایا جاتا ہے یار، کہو اللہ ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ بے نیاز ہے۔ نمبر 3، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ نمبر 4، کوئی ہمسر نہیں اس کا۔ 4 باتیں بتائیں۔ یہ توحید کا بیان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا۔
برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بتاؤ، یہ ہو گیا سورہ اخلاص پوری، یہ توحید پر مبنی ہے، یہ ساری توحید بتائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو کہا گیا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ وہ اکیلا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی برابری کا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو بھی آپ نہیں پڑھنا چاہتے؟ بتائیے، کھڑے ہو جائیے، نہیں پیچھے آ رہا، آپ نہیں پڑھنا چاہتے؟ کھڑے ہو سیدھے، باہر ہو کے کھڑے ہو، نہیں پڑھنا چاہتے؟ ہاتھ کھڑے کرو اوپر، میری طرف دیکھیں، آپ پوری توجہ ہونی چاہیے، نہیں تو میں باہر نکال دوں گا کلاس سے۔ جی موسیٰ کھڑے ہو کر کے بتاؤ سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے؟ کہو اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس سے برابری والا نہیں۔ اس کے علاوہ بتاؤ جی، بیٹھو، اس کے علاوہ باہر ہو کے کھڑے ہو جاؤ بیٹا، باہر ہو۔ اس کے علاوہ بتاؤ جی، اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور کون سی جگہ ہے جہاں توحید کا کہا ہے؟ جی سورۃ، بیٹا آپ کو نہیں پڑھنا تو مت آئے یار، آپ کو میں نے کوئی آپ کے گھر پہ کوئی نائی بھیجا ہے؟ کیوں؟ جب میں نے کلاس میں منع کرا ہے کہ آپ پوری توجہ نہیں ہوگی آپ کی، جب آپ کھائیں گے، پیئیں گے، باتیں کریں گے، کام کریں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، میرا بیکار ہے نا پڑھانا۔ آپ کو یہ کچھ کرنا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کر کے کریں یار۔ جب آپ کو کھانا بھی نہیں ہے گھر پہ بیٹھ کے کریں آپ۔ بھائی میرا تو مقصد ہی بہت ہو جاتا ہے نا، میرا کہ پھر فائدہ کیا پڑھانے کا؟ بتائیے آپ، نہیں جی آیت الکرسی، شاباش، آیت الکرسی میں خود توحید بیان کی گئی ہے۔ کس کو آتی ہے آیت الکرسی؟ جی سارے بتاؤ، آیت الکرسی پڑھو۔ اس کی پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ قرآن پاک میں یاد رکھیے گا بیٹا، تقریباً 70% توحید بیان کی گئی ہے، 70% جانتے ہیں پورے قرآن میں تقریباً 70% اللہ نے توحید بیان کی ہے، یعنی اللہ نے اپنے ایک ہونے کو بیان کرا ہے۔ آپ کم از کم 2 سے 3 باتیں یاد رکھیں تاکہ اس کی اہمیت آپ پہ واضح ہو۔ سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید پر مبنی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آیت کرسی جو سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے عظیم الشان آیت ہے، وہ توحید پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ جا بجا ہر ایک پارے میں کئی دفعہ، 2-4 نہیں، کئی متعدد بار اللہ نے اپنی وحدانیت کو، اپنے ایک ہونے کو، اپنے لا شریک ہونے کو، اپنی توحید کو، اپنے یکتا ہونے کو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس بات کو بار بار بیان کیا ہے، ہمارے ذہن نشین کرایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا بیٹا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور لوگوں کو عقیدہ توحید پختہ کراؤ۔ چنانچہ جتنے نبی آئے، تمام نبیوں کی جو مشترکہ ایک ہی دعوت کی، تبلیغ کی، پیغام تھا، وہ کیا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، ایک کلمہ متحدہ متفقہ، سب نبیوں کا ایک ہی
عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جتنے نبیوں نے آ کر کے دعوت دی ہے امان، قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ بتایا میں بیٹا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بنیادی ہماری بنیادی ہمارا جو ایمان کا کانسیپٹ ہے، بنیادی کانسیپٹ، بنیادی عقیدہ، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا ایمان نہیں ہے پھر خدا نہ خاصا بتاؤ آپ کی نماز قابل قبول ہے؟ روزہ قابل قبول ہے؟ حج زکات قابل قبول ہے؟ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا بیٹا، ان کی بنیادی عقیدہ ہے، مطلب ہمارے دل و دماغ میں اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پختہ ہے ساری باتیں قابل قبول ہوں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہمارے دلوں میں پختہ نہیں ہے تو کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ تو کم از کم میں دو باتیں تو بتایا کرتا ہوں، ایک سورہ اخلاص کا بتا دیا اور دوسرا آیت الکرسی کا، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا ہے کہ سارے نبی یہی دعوت ہے کیا ہے، قرآن پاک میں نبیوں کا جہاں تک ذکر ہے، اور ویسے اللہ نے جہاں تک اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے 70% توحید ہے، کتنی؟ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو جب نبی بنایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی تبلیغ شروع کری؟ عقیدہ توحید کی۔ یار آپ کو جب حکم ہوا تو آپ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے چادر لہرا کے سب کو بلاتے ہیں، تو پہلا پیغام کیا دیا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ کیا کہا؟ کل آپ کو بتا چکا ہوں، کل یہ بتا چکا ہوں، یہ جو وہاں کعبہ شریف کے اندر بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، بتایا نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ بت بھی کرتے ہیں اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ ہی کرتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، باقی اور کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کچھ کر سکے۔ اب بیٹا سنیے گا اس کے بعد جو بتا رہا ہوں بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تبلیغ 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ عقیدہ توحید ہے۔ آپ نے 23 سال اللہ کی وحدانیت بیان کری ہے، اور جتنے نبی گزرے سب نے توحید بیان کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے بتایا نا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہو، یہ حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تم سب کے ساتھ، اور دوسری حدیث سنیے گا بیٹا، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے، مبارک ارشاد ہے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ان کو جگائیے، آپ سونے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ کھڑے ہو کے بتایا حدیث کیا کہا میں نے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر میں اور آپ، یعنی ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی وحدانیت پختہ ہے تو ہم جنتی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ آپ بتائیے کیا کہا آقا نے؟ جی میں نے کہا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، یہ حدیث بتا رہا ہوں، جس شخص نے بھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی بتائیے۔ جی جی آپ بتائیں۔ بیٹھیں بیٹھیں۔
بھائی 2 حدیثیں ہو گئی اور 2 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا. یہ اہمیت کمپلیٹ ہو گئی. اہمیت کمپلیٹ ہو گئی. سمجھ آ گئی بات؟ میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر رہا ہوں. قرآن کی روشنی میں سورہ اخلاص کمپلیٹ توحید ہے، عقیدہ توحید کو بیان کر. آیت الکرسی عقیدہ توحید کو بیان کر. 2 باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا 70% قرآن میں اللہ کی توحید عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا. چوتھی بات میں نے کہی کہ سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب نے کس چیز کی تبلیغ کری؟ یہ باتیں یاد رہیں گی؟ اب حدیث پاک کی روشنی میں میں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تبلیغ کا تو سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کیا تبلیغ کی؟ اور اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک کس چیز کی تبلیغ کی؟ عقیدہ توحید کی. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آخر میں کیا فرمایا؟ جس شخص نے سمجھ میں آ گیا کلیئر؟ اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صفات باری تعالیٰ. اب عقیدہ توحید پر آپ نے اس کی اہمیت پر نوٹ لکھ کے رہا. عقیدہ توحید کی اہمیت پر نوٹ لکھ کے